رسالت مآب مکہ میں منواتے رہے، لوگوں نے کلمہ نہیں پڑھا، رسالت مآب مکہ سے مدینہ چلے گئے۔ یہ مدینہ ہجرت کرنے کے بعد رسول کا شہر نہیں بنا، جب سے مدینہ ہے تب سے یہ رسول کا ہے۔ بہت بڑی تاریخی ایک انکشاف اور تاریخی حقیقت آپ کے سامنے پڑے گا۔ مدینہ نیا شہر نہیں تھا، مدینہ کا پرانا نام یثرب تھا۔ مدینہ بنا، شہر بنا، یہ بعد میں بنا، قدیم بستی یثرب اس کا نام تھا۔ کب سے یثرب ہے؟ جناب نوح کے دور سے۔ جناب نوح کے ایک پوتے تھے جن کا نام یثرب تھا، یثرب بن محلائیل بن یکنیہ بن کنان بن سام۔ جناب نوح کے پوتے تھے، ان کا نام یثرب تھا، اس نے یہ شہر کو آباد کیا تھا۔ جب جناب نوح کے بعد جناب موسیٰ نبی، جناب حضرت ابراہیم کا دور آیا تو حضرت ابراہیم کے دور تک یہ یثرب ہے۔ حضرت ابراہیم کے 700 سال بعد مصر میں موسیٰ نبی آئے، ملت ابراہیمی کا خاتمہ ہو گیا، موسیٰ نے اپنی شریعت کو جاری کر دیا۔ اس وقت یثرب میں یہودی آ کے آباد ہو گئے۔ تھوڑی سی ایک تاریخی حقیقت ہے جو میں بتا رہا یہاں ضروری سے، یہاں پہ آگے یہودی آباد ہو گئے۔ جب یہودی یہاں پہ آباد ہوئے تو یہاں پر دو بڑے قبائل تھے مکہ اور مدینہ کے، ایک بنو جرہم، ایک بنو عمالقہ۔ ایک قبیلہ یثرب میں آباد تھا، ایک قبیلہ مکہ میں آباد تھا۔ جناب موسیٰ کے بعد جب حضرت عیسیٰ دنیا میں آئے تو مذہب عیسائیت پھیل گیا۔ جب مذہب عیسائیت پھیل گیا تو یثرب میں یہودیوں کو نکال کے عیسائیوں نے قبضہ کر لیا، عیسائی یثرب میں آباد ہو گئے۔ یمن کا بنو قریظہ کا سردار تھا جس کا نام تابان ابن اسد تھا، یہ یمن میں تھا، یہ موسیٰ کا ماننے والا تھا۔ اسے پتا چلا کہ یثرب میں عیسائیوں نے قبضہ کر لیا تو یہ یمن سے اپنا لشکر لے کے چلا۔ اس نے یثرب میں آ کے یہودیوں کا خاتمہ کیا، عیسائیوں کا خاتمہ کیا، اور دوبارہ یہودیوں کو وہاں پہ بٹھا دیا اور اپنے بیٹے کو ان کا سردار بنا کے وہاں سے چلا گیا۔ آدھے رستے میں گیا تھا یا اسے خبر پہنچی کہ تیرے بیٹے کو یثرب کے عیسائیوں نے قتل کر دیا ہے اور دوبارہ وہاں پہ عیسائیوں کا تخت بن گیا ہے۔ یہ دوبارہ واپس پلٹا یثرب پہ حملہ کرنے کے لیے۔ جب یہ رستے سے واپس جا رہا تھا تو یہودی علماء نے اس کا رستہ روکا، انہوں نے کہا دیکھ تو پہلے یثرب میں گیا، ہم تیرے ڈر کی وجہ سے خاموش رہے، ہم نے تمہیں روکا نہیں، لیکن اب ہم تجھے روک رہے، خبردار یثرب پہ حملہ نہ کرنا۔ اس نے کیوں نہ حملہ کروں؟ انہوں نے کہا ہم نے توریت میں پڑھا ہے کہ یثرب اس کا شہر ہے جو موسیٰ کا بھی آقا ہے۔ ہمارے پاس قدیم توریت کے نسخے ہیں، اس میں لکھا ہوا ہے کہ یثرب جو ہے یہ موسیٰ کے آقا، موسیٰ کے سردار اور موسیٰ کے مولا کا شہر ہے، لہذا خبردار یثرب پہ حملہ نہ کرنا۔ اس نے کہا کہاں لکھا ہے؟ اس نے کہا توریت کے قدیمی نسخوں میں۔ اس کا تم نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ موسیٰ کا بھی کوئی آقا ہے؟ جلدی کھولو توریت کے قدیمی نسخے اور مجھے بتاؤ کیا لکھا ہے۔ انہوں نے قدیمی توریت کے نسخے کھولے، انہوں نے کہا قدیم توریت میں لکھا ہے جو موسیٰ پہ نازل ہوئی تھی، یثرب میں موسیٰ کا آقا آئے گا، وہ یہاں اپنا گھر بنائے گا۔ اس نے کہا اس کی کوئی نشانیاں؟ اس نے اس کی نشانیاں یہ ہیں کہ جب وہ آئے گا کسرا کے کنگرے ٹوٹ جائیں گے، فارس کا آتش کدہ بجھا دیا جائے گا، شام کے محلات روشن ہو جائیں گے، وہ پتھر پہ قدم رکھے گا تو نقش ابھرے گا، وہ ریت پہ قدم رکھے گا تو نقش نہیں ابھرے گا، وہ انگلی کا اشارہ کرے گا پرندے زمین پہ آئیں گے، وہ جسے حکم کرے گا پہاڑ اس کے پیچھے پیچھے چلیں گے، درخت اسے جھک جھک کے سلام کریں گے، اس کی انگلی کے اشارے سے سورج طلوع ہوگا، اس کی انگلی کے اشارے سے چاند دو ٹکڑے ہوگا۔ جو بار بار وہ نبی کی نعت توریت میں سنتا رہا، اس کے دل میں محمد کی محبت آ گئی، اس نے کہا بھول گیا بیٹے کی موت، اب یثرب میں لڑائی نہیں ہوگی، جلدی میرے ساتھ یثرب چلو، وہاں موسیٰ کے آقا کا محل بناتے ہیں، ہم موسیٰ کے آقا کا محل بناتے ہیں۔ جب اتنا کہنا موسیٰ کے آقا کا محل بناتے ہیں تو بڑے یہودی نے کہا اس میں اور تم میں یہی فرق ہے، وہ محلوں میں نہیں رہتا، وہ بادشاہ بننے کے لیے نہیں آئے گا۔ توریت کہتی ہے
وہ بادشاہت کے خاتمے کے لیے آئے گا، وہ تخت اور تاج کے خاتمے کے لیے آئے گا، وہ جسموں پہ حکمرانی کرنے کے لیے نہیں آئے گا۔ اسے کہا چل محل نہ بنانے دو، ایک گھر بنانے دو۔ اس نے یثرب میں ایک گھر بنوایا، اس گھر میں اس نے کہا ایک چاندی کا صندوق لے کے آؤ، چاندی کا صندوق، قیمتی جواہرات اس میں لگائے گئے۔ اس نے کہا اس کے اندر قدیم توریت کے نسخے رکھو جو نسل در نسل ہمارے پاس، قدیم توریت کے نسخے اس کے اندر رکھے۔ اس نے ایک خط لکھا، اس میں پہلا جملہ کیا لکھا؟ اے موسیٰ کے آقا، کاش میں آپ کے دور کو پاتا تو میں آپ کی جوتی کو سلام کرتا، لیکن میں آپ سے بہت پہلے دنیا سے چلا جاؤں گا، لیکن میں چاہوں گا کہ جب آپ دنیا میں آئیں تو مجھ نوکر کا یہ خط آپ تک پہنچے۔ صندوق میں بند کر کے اس کمرے میں صندوق کو رکھا، کمرے کو تالا لگایا، کمرے کے باہر لکھوا دیا خبردار یہاں موسیٰ کے آقا کے سوا کوئی نہیں جا سکتا۔ دو یہودی علماء کو اس گھر کا متولی بنا دیا۔ یہ کب کی بات ہے؟ نبی کے آنے سے 570 سال پہلے۔ حضرت عیسیٰ 300 سال قبل آئے اور 270 سال پھر یہ بات کی بچے۔ عیسیٰ کی شریعت جاری ہو چکی تھی، پھر حضرت عیسیٰ کو چوتھے آسمان پہ اٹھا لیا گیا، 270 سال باقی بچ گئے۔ 270 سال یہودی علماء کی نسلیں اس گھر کی متولی بن کے رہی۔ پہلی ان کی نسل 50 سال بعد ختم ہوئی، اگلی ان کی نسل 100 سال بعد ختم ہوئی، پھر 50 سال بعد ختم ہوئی، پھر 20 سال بعد جس وقت نبی مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ پہنچے، اس وقت اس گھر کا متولی تھا ابو ایوب انصاری۔ وہ اس گھر کا متولی تھا۔ جب رسالت امام مدینہ پہنچے، مکہ میں بستر پہ سلا کے آئے تھے علی کو، خود پہنچ گئے تھے مدینہ کے بارڈر پہ کھڑے ہو کے رسول انتظار کر رہے تھے۔ ساتھ آنے والے مہاجرین نے کہا کہ یا رسول اللہ اگر ہجرت کر کے آئی گئے ہیں، وطن تو ہم چھوڑ ہی چکے ہیں، تو اب ہمیں یہاں سے آگے بڑھنا چاہیے۔ فرمایا مکہ کی حدود ختم ہو گئی ہے، میرے شہر کی حدود شروع ہو گئی ہے، لیکن میں مدینہ میں تب تک داخل نہیں ہوں گا جب تک علی نہیں آ جاتا، جب تک علی نہیں آ جاتا، جب تک علی نہیں آ جاتا میں مدینے میں نہیں جانا چاہتا۔ مدینہ کے بارڈر میں پہنچے، علی کا انتظار کیا۔ رسالت امام مدینہ کے بارڈر پہ پہنچ چکے تھے، سفروں کی تھکن۔ رسالت امام نے اپنے سر سے امامہ اتارا، اقلیم بھائی زلفیں کھل کے شانوں پہ آئی۔ جب رسول کا چہرہ چمکا، چمکتے ہوئے چہرے کو اللہ نے کہا والشمس والضحیٰ، اب مجھے تیرے چمکتے ہوئے چہرے کی قسم، ابھی اللہ محمد کے ناز اٹھا رہا تھا، یہ چاہتا ہوا جبریل پلٹ کے واپس آیا، آگے والقمر اذا تلاہا، اور اس چاند کی قسم جو تیرے پیچھے آ رہا ہے۔ مصطفیٰ نے پیچھے مڑ کے دیکھا، پیچھے علی، نبی سورج، علی چاند، علی ہے پہلی کا چاند، کسی کو نظر آیا، جب آئے گا 14ویں کا چاند پھر کوئی انکار نہیں کرے گا۔ رسالت امام مدینہ پہنچے، مدینہ شہر کے اندر نبی کا داخل ہونا تھا۔ جو ہی مدینہ شہر کے اندر نبی کے پہلے قدم رکھے، نبی نے دیکھا کہ مدینے کی بچیاں ہاتھوں میں دف لے کے محمد کے نعتیں پڑھتی ہوئی، محمد کی آمد کے نغمے پڑھتی ہوئی۔ مدینہ کے بازار سجا دیے گئے تھے، در و دیوار سجا دیے گئے تھے۔ مدینے کی عورتیں چھتوں پہ نبی کا استقبال کر رہی تھی، پھولوں کی بارش ہو رہی تھی۔ مدینے کی کھجوروں کے اوپر بھی درخت کھڑے ہو کر نبی کے چہرے کا انتظار کر رہے تھے۔ نبی کے چہرے کے دیدار میں پورا مدینہ تھا، اور مصطفیٰ کی آنکھیں کسی کو ڈھونڈ رہی تھی، مصطفیٰ کی آنکھیں کسی کو ڈھونڈ رہی تھی۔ ہر ایک مدینہ کا رہنے والا انسان نبی کے سامنے آ کے ہاتھ باندھ کے کہتا میرا فلاں قبیلے سے تعلق ہے، میں فلاں کا پوتا ہوں، میرا گھر اتنا بڑا ہے، میری سلطنت اتنی بڑی ہے، میرے گھر مہمان بنے، میرے گھر مہمان بنے، میرے گھر مہمان بنے۔ سیرت کی کتاب چھٹی کی اسلامیات اٹھا کے دیکھ لینا، 7ویں کی اسلامیات اٹھا کے دیکھنا، اس میں بھی لکھا ہے رسول نے کہا تمہاری محبتوں کا شکریہ، تمہاری محبتوں کا شکریہ، لیکن میں نے مدینے میں ایک ہی گھر میں مہمان ہونا
ہونا ہے وہ کس گھر میں ہونا ہے؟ جہاں جا کے میری اونٹنی بیٹھے گی، جہاں جا کے میری قصوہ بیٹھے گی۔ اب مولوی کے سر پہ قرآن رکھ کے پوچھ کہ اونٹنی تو حیوان ہے، اونٹنی تو جانور ہے، قصوہ کو کیسے پتا چلا تھا کہ میں نے وہاں جا کے بیٹھنا ہے؟ وہ کہتے تم شیعوں کو سمجھ نہیں آتی، اس قصوہ میں یہ غیب کا علم اس لیے آ گیا تھا، اس پہ محمد بیٹھا کرتے تھے، اس پہ محمد بیٹھا کرتے تھے، اس پہ محمد بیٹھا کرتے تھے۔ اب اگلی بات میں خود سے منواؤں گا، جس اونٹنی پہ تھوڑی دیر نبی بیٹھ جائے وہ غیب کی عالم ہو جائے، اور جو محمد کے قصوہ اونٹنی لے کے آئی ابو ایوب کے دروازے پہ۔ ابو ایوب کے دروازے پہ مصطفیٰ آئے، ابو ایوب نے ماتھے پہ ہاتھ رکھا، نسل در نسل تیرا انتظار کر رہا ہے۔ آج کے بعد اب یہ جملہ نہ پڑھنا کہ ابو ایوب کے گھر مہمان بنے۔ جو ہی ابو ایوب کے دروازے پہ قصوہ اونٹنی بیٹھی، ابو ایوب نے کمرے کی چابی لا کے رسول کے ہاتھ میں رکھا، مالک گھر انتظار کر رہا ہے۔ قصوہ لے کے آئی ابو ایوب کے دروازے پہ۔